الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نجات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أملك عليك لسانك وليسع بيتك وابكي على خطاءتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی بات کو سننے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو بنانے والے اور ہم سب کو دنیا میں بھیجنے والے اور ساری دنیا کے نظم اور نسق کو چلانے والے وہ ایک ذات ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نہ دنیا میں انسان اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ دنیا میں آنے میں بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے اور دنیا سے جانے میں بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے۔ جو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے نہ وہ ہمارے اختیار میں ہے نہ پہلے ہمارے اختیار میں تھی اور نہ آئندہ کل وہ ہمارے اختیار میں رہے گی، بلکہ ہماری ساری زندگی کا کنٹرول جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 اور 70 سال تک رہے گی اور اس سے آگے جو چلا جائے گا وہ اس کی اپنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں جگہوں جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہے اور ہمیں بار بار اس حقیقت کے سمجھانے سے مقصد یہ ہے
کہ انسان اپنی غفلت والی، سستی والی، کاہلی والی اور گناہ کے ماحول والی زندگی سے آدمی توبہ کر کے وہ نیکی کے ماحول اور نیکی کی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، ابھی خطبے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی کہ جس میں اللہ رب العزت دنیا کی حقیقت کو اور دنیا کے مزاج کو، دنیا کے نظم اور نسق کو سمجھا رہے ہیں۔ کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے یہاں ایک مری ہوئی بکری سے بھی گئی گزری حقیقت ہے، ایک مچھر کے پر سے بھی اس کی گئی گزری حقیقت ہے، ایک مکڑی کے جالے سے بھی گئی گزری دنیا کی حقیقت اللہ کے نظر میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو گاؤں کے باہر جہاں گاؤں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے، کرکٹ پھینکا جاتا ہے، گاؤں کی گھروں کی گندی چیزوں کو جہاں پھینکا جاتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے اس پر نظر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ اس کوڑے اور کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر ایک مری ہوئی بکری کو پھینکا گیا ہے، جو گل کر سڑ کر ختم ہو چکی ہے، بدبو مار رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور کھڑے ہو گئے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اس مری ہوئی، گلی ہوئی، سڑی ہوئی بکری کو چند درہموں اور دنانیر کے بدلے میں خرید سکتا ہے؟ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اس مری ہوئی، گلی ہوئی، سڑی ہوئی بکری کو درہموں کے بدلے میں نہیں خرید سکتا۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خریدی وہ چیز جاتی ہے جس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، جس کا کوئی مقام ہوتا ہے، جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ خریدا اور بیچا انہی چیزوں کو جاتا ہے جس سے فائدہ لیا جاتا ہے، فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، فائدہ دوسروں کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس مری ہوئی اور گلی اور سڑی ہوئی بکری سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے یا رسول اللہ ہم اس کو نہیں خرید سکتے۔ جو حضرات صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جانوں کو نثار کرنے والے، اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کرنے والے تھے، وہ صحابہ بھی اس مری ہوئی اور گلی ہوئی اور سڑی ہوئی بکری کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو خرید نہیں سکتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوال کے انداز کو بدل رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اچھا تم اس بکری کو جو مر چکی ہے، گل چکی ہے، سڑ چکی ہے، نہیں خرید سکتے درہموں کے بدلے میں، دراہیم کے بدلے میں، دینار کے بدلے میں، تو کم سے کم کھوٹے درہموں کے بدلے میں تو خرید لو، کہ جن سکوں کا مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی ان کی قیمت نہیں، جن پیسوں کا کوئی چلن مارکیٹ میں نہیں ہے، ان پیسوں کے بدلے میں تو کوئی خرید سکتا ہے۔ تو تمام صحابہ کے مجمع نے کہا یا رسول اللہ، کوئی کھوٹے سکوں اور کھوٹے پیسوں کے بدلے میں بھی اس مری ہوئی اور گلی ہوئی اور سڑی ہوئی بکری کو نہیں خرید سکتا۔ جب صحابہ کا یہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فوراً صحابہ کے ذہن کو منتقل کیا آخرت کی فکر کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موقع کے تلاش میں رہتے، موقع شناسی رہتے کہ کب کون سی بات کون سے موقع پر کہہ کر میں اپنے صحابہ کی رہبری آخرت کی طرف کر جاؤں، اور آخرت کے بنانے میں اور دنیا کی حقیقت کو سمجھانے میں کب صحابہ کی تربیت ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے صحابہ، ماننے والے صحابہ، ہر وقت حاضر باش رہنے والے صحابہ، جہاں آپ کے بہت سارے اخلاق کو روایت کرتے ہیں، وہاں یہ بات بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائم الفکر، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ اور وہ فکر کیا تھی؟ وہ فکر یہ تھی کہ کیسے یہ امت جہنم والے راستے سے بچ کر جنت والے راستے پر چلنے والی بن جائے، کیسے اس امت کی تربیت اور اس امت کی رہبری آخرت کی طرف ہو جائے، جنت والے اعمال کی طرف ہو جائیں، جہنم والے اعمال سے بچنے والے بن جائیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے اس جواب کو سنا کہ کوئی درہموں کے بدلے میں، دینار کے بدلے میں اور کھوٹے سکوں کے بدلے میں، کھوٹے پیسوں کے بدلے میں بھی اس بکری کو خریدنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ نے فوراً صحابہ کے ذہن کو منتقل کیا آخرت کی طرف، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جیسے تمہاری نظر میں یہ مری ہوئی اور گلی ہوئی اور سڑی ہوئی بکری کی حقیقت نہیں، اس کا کوئی مقام تمہاری نظر میں نہیں، اس کا کوئی رتبہ آپ کی نظر میں نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کی نظر میں بھی اس دنیا کی حقیقت ہے کہ جیسے اس مری ہوئی بکری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے نفع و نقصان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اسی طریقے سے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت ہے کہ اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی لیے روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ حقیقت میں ایک مومن کے لیے جو کامل ایمان والا ہے، مضبوط ایمان رکھتا ہے، اس کے اعمال نیکی کی طرف چلتے ہیں اور اس کا ہر قدم آخرت کی بنانے کی فکر میں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں دنیا کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ ایک قید خانے میں رکھا ہوا ہے،
اور دنیا اس کو ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے وہ کسی پنجرے میں بند ہو، اور کب اس کو اس پنجرے سے چھٹکارا مل جائے اور کب وہ آسمانوں میں اڑان بھرے۔ اسے دنیا سے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک کامل ایمان اور کامل مومن کی علامت ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے شروع خطبے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت بھی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا رہے ہیں، اور اس دنیا کی انداز کو، دنیا کے نخروں کو اپنے بندوں کے اور اپنی بندیوں کے سامنے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا سوائے زیب و زینت کے، سوائے لالچ کے، سوائے اولادوں پر فخر کے، سوائے جائیدادوں پر اکڑ کے، سوائے مال پر اکڑ کے، اس کے سوائے اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخر میں انسان سوائے افسوس کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اب اس بات کو ہم کچھ اور انداز سے سمجھتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی خطبات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری اور بہترین حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ کے 3 بچوں کا، ایک باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے 3 بچے ہیں، ایک بڑا بیٹا، ایک منجلا بیٹا اور ایک چھوٹا بیٹا۔ باپ اپنے انتقال کے موقع پر بڑے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا میرا انتقال ہو رہا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو بڑا بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان میں آپ کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کرتا ہوں، آپ کے لیے نہلانے اور دہلانے کا انتظام کروں گا، اور آپ کو میں نہلا اور دہلا کر یہاں سے لے کر چلوں گا۔ باپ کو اس کے اس جواب سے افسردگی ہوتی ہے، اور باپ اندر سے شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ نہیں چاہیے، یہ کام تو دنیا بھی کر لے گی، مجھے تو وہ چیز چاہیے جو مجھے قبر میں ساتھ دینے والی ہو۔ اب باپ اپنے منجلے بیٹے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا میرا انتقال ہو رہا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ چھوٹا بیٹا، درمیانی بیٹا کہتا ہے، ابا جان میں آپ کی تجہیز و تکفین بھی کروں گا، آپ کی دنیا سے مرنے کے بعد آپ کا نام لے لے کر روؤں گا، آپ پر ماتم مناؤں گا، آپ کے نام پر میں بکروں کو ذبح کروں گا، آپ کے نام پر ہر چیز میں کروں گا، جو دنیا کا رسم اور دنیا کا رواج ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باپ جب اس بیٹے کا جواب سنتا ہے تو دل میں اندر سے افسردہ ہوتا ہے، ایک نا امیدی سی کیفیت چھا جاتی ہے، اور وہ وہاں خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے تیسرے بیٹے کو بلاتا ہے اور اس کے سامنے بھی یہی سوال دہراتا ہے اور پوچھتا ہے، بیٹا بتا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا، اب بتا میں اتنی پوری محنتوں کے بعد تمہیں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میرے لیے کیا کرو گے؟ مجھے پیش کرو۔ تو وہ تیسرا بیٹا بھی کہتا ہے، ابا جان آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے ہم آپ کے پیچھے روئیں گے، آپ کی جائیداد کے حصے دار بنیں گے، اور اپنے بھائیوں پر بہنوں پر اس کو سنبھال کر رکھیں گے اور ان پر ہاتھ رکھیں گے شفقت کا۔ جب باپ اپنے تینوں بیٹوں کے سوال کا جواب سنتا ہے تو مارے افسردگی کے، افسوس کے، اظہار کے، وہ اپنے دل میں شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ مثال دے کر ہمارا ذہن
کنورٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس دھوکے باز دنیا، یہ مکار دنیا، بیکار دنیا، بے فائدہ دنیا کے پیچھے، اپنی زندگی کے اوقات کو کھپانے کے پیچھے ہم اپنے فائدہ مند، نجات دلانے والی، ہمیں کامیاب کرنے والی آخرت کی طرف محنت کرنے والے بن جائیں۔ اور جو 3 بیٹے تھے وہ حقیقت میں پہلا بیٹا جو تھا وہ اس کا مال تھا، جو اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابا جان آپ کے مرنے کے بعد آپ کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کریں گے، حقیقت میں اس کا مال تھا۔ بڑا بیٹا کون تھا؟ اس کا مال۔ دوسرے نمبر کا جو بیٹا ہے، منجلا بیٹا، جو کہہ رہا تھا کہ قبر میں بھی اتاروں گا اور آپ کی ڈولی کو اٹھا کر بھی لے کر جاؤں گا، وہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل میں وہ اس کی اولاد اور اس کے بیوی بچے تھے۔ کون تھے؟ اس کی اولاد، اس کی بیوی بچے تھے، جو مرنے کے بعد اس کے پیچھے روئیں گے اور ان کو قبر تک پہنچا کر آئیں گے۔ اور جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا وہ کیا کہہ چکا تھا کہ آپ کی تجہیز کا بھی انتظام کروں گا، تکفین کا بھی انتظام کروں گا، آپ کو قبر کے گڑھے تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو میں پل صراط پر بھی کام آؤں گا۔ وہ حقیقت میں تیسرے نمبر والا بیٹا جو ہے وہ اس کے اچھے اعمال ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اچھے اعمال ہیں، جو اچھے اعمال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی فائدہ دوں گا، اور پل صراط پر جہاں آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج رہے گا اس موقع پر بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے جو ہماری موت تک ہے، موت کے بعد کی زندگی میں یہ دنیا کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء جو معصوم اور محفوظ تھے گناہوں سے، جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، سب کا ایک ہی ہدف تھا کہ وہ اپنے امتوں کو آخرت کی طرف اور جنت والے اعمال کے بنانے کی فکر کو دلاتے تھے اور جہنم والے اعمال سے بچانے کی فکر دلاتے تھے۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے شروع خطبے میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت اسی دنیا کی حقیقت کو ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ جیسے گھر کا بڑا وہ گھر کے چھوٹے افراد پر، خاندان کا بڑا خاندان کے چھوٹے لوگوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، انہیں سمجھاتا ہے کہ فلاں کام کے کرنے سے یہ فائدہ ہوگا اور فلاں کام کے کرنے سے یہ نقصان ہوگا۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم سب کے مشفق اور مربی اور سب سے زیادہ محسن اعظم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور ہمیں اپنے احادیث کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک پانی کے بلبلے سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم جو دنیا میں آئے ہیں وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا دار کہلائیں، دنیا کو اپنا آئیڈیل مانیں، دنیا کی حقیقت کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیں، اس لیے ہم دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے، اور آ کر کہنے لگے من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری نجات کس چیز میں ہے؟ ہم کامیاب کب ہوں گے؟ ہم بامراد کب ہوں گے؟ ہم اللہ کی نظر میں کامیاب کب سمجھے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال کتنا بڑا ہے کہ جس سوال کا جواب آج کی دنیا کیا دیتی ہے کہ بیلنس ہوگا تو تو کامیاب ہوگا، کھیتی ہوگی تو تو کامیاب ہوگا، پیسہ ہوگا تو تو کامیاب ہوگا، مال ہوگا تو تو کامیاب ہوگا، بڑے بڑے اونچے عالیشان مکانات ہوں گے تو تو کامیاب ہوگا، تیرے گھر میں بے نمازی ہوں گے تو تو کامیاب ہوگا، تیرے گھر میں تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں ہے تو تو کامیاب ہوگا، تیرے بچے اونچی ڈگریوں پر پہنچ جائیں گے تو کامیاب ہوگا۔ یہ دنیا سمجھا رہی ہے، اور ایک ذہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا چکے ہیں، آپ کی نگرانی میں رہ کر اپنی تربیت فرما لی ہے، وہ صحابی ہمارے لیے یہ میسج پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہماری نجات کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کتنی بھائی؟ 3 باتیں۔ نمبر 1، املک علیک لسانک۔ کیا فرما رہے؟ اپنی زبانوں پر قابو رکھو۔ کیا رکھو بھائی؟ اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان کا استعمال صحیح رکھو۔ آج ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی اس کو بہت ہلکے میں سمجھ لیتے ہیں، زبان کا استعمال بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، حالانکہ اس کے ایک لفظ کی وجہ سے، اس زبان کی ایک حرکت کی وجہ سے کئی خاندان خوشیوں میں بدل جاتے ہیں اور کئی خاندان غم میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ طلاق ہے، لفظ طلاق سے کئی بسائے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور آدمی نہ بولے تو کئی اجڑے ہوئے گھر بھی بس جاتے ہیں۔ کتنی زبان؟ چھوٹی سی زبان جس میں ہڈی بھی نہیں، چھوٹا سا گوشت کا لوتڑا، لیکن اس کے کارنامے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ کو سن کر یہ بات تعجب میں ڈال دے گی کہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو پورا جسم زبان کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ یار تو تھوڑا سنبھل کر چل، تیری غلطی کی وجہ سے ہم مارے جائیں گے اور تیرے سدھار کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ پورے جسم کے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں روزانہ، لیکن چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے کارنامے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کے سفیر بن کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تک جا رہے ہیں اور ان کے اونٹ کی لگام کو تھامے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجئے جو میرے لیے ہمیشہ کے لیے نصیحت ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سوال کریں، یا رسول اللہ ہم زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، ہم زبان کی وجہ سے مارے جائیں گے، ہم زبان کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تم یہ مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ معاذ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس زبان کی حرکتوں کی وجہ سے
آدمی بعض مرتبہ جہنم میں اوندے منہ پھینکا جاتا ہے۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا محلہ، ہمارا پریوار کتنا اپنے زبان پر قابو رکھتا ہے، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کی غیبت پر، ہم ایک دوسرے کی بہتان لگانے پر، ہم ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے میں اپنی زبان کا کتنا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کی حفاظت تم کر لو، جنت میں وسط میں، درمیانی میں، جنت میں درمیان میں محل بنا کر دینے کی جوابداری میں خود محمد لیتا ہوں۔ کہاں پر؟ سوسائٹی کا جو سینٹر ہوتا ہے، محلے کا جو سینٹر ہوتا ہے، اس کو تھوڑا اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے سینٹر میں گھر لینے کی جوابداری لیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ سب سے پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اور دوسرے نمبر کی چیز اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ آج سارا جھگڑا کس بنیاد پر ہے؟ زبان کی بنیاد پر۔ آج معاشرے میں غلط فہمیاں کس بنیاد پر ہیں؟ زبان کی بنیاد پر۔ آج معاشرے میں چغلی، غیبت، اتہام، گانا بجانا، رونا ناچنا کس بنیاد پر ہے؟ زبان کی بنیاد پر۔ زبان کی بنیاد پر ایک آدمی اسلام کے دائرے سے نکلتا ہے اور کفر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، ایک آدمی کفر کے دائرے سے نکلتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، ایک آدمی کافر ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ زبان ہے۔ تو میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم اپنے اس گزرتی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کی زبان پر کنٹرول رکھیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کی وجہ سے میں اس کی سزا بھگتتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ اونٹ بدک رہا ہے، آگے نہیں جا رہا ہے، کھڑا ہو گیا۔ تو آپ اترے، ایک ٹہنی کو توڑا، اس کے دو حصے کیے، دو قبروں پر جا کر گاڑ دیا۔ کہاں پر گاڑ دیا؟ دو قبروں پر گاڑ دیا، اور فوراً وہ اونٹنی چلنا شروع ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اصل میں بات یہ تھی کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ جانور آگے نہیں جا رہا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ آپ نے فرمایا، ایک تو وہ تھا جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرا قبر والا وہ تھا جو وہاں آرام کر رہا تھا، جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے آج۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ہم تھوڑا اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی پر غور کریں، نظر رکھیں کہ ہماری زبان کا استعمال صحیح ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میری نجات کس چیز میں ہے، اس کا جو جواب مل رہا ہے وہ 3 طریقوں سے۔ اس میں سے پہلا طریقہ کیا؟ زبان کی حفاظت۔ پہلا طریقہ کیا؟ زبان کی حفاظت۔ تو میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم اپنے اس گزرتی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو اعمال کا پابند کریں، اپنی زبانوں پر سچائی لائیں، غیبت کو دور کریں، اتہام کو دور کریں، بیکار اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ نیک لوگوں کی عادات میں سے ہے کہ وہ کبھی فضول بات زبان سے نہیں کہتے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خاموش زیادہ رہتے ہیں، بولتے کم ہیں۔
تو میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم جب اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آ جائیں گے، سب سے پہلے ہمارا گھر غیبتوں سے پاک ہوگا، ہماری گلی غیبت سے پاک ہوگی، بہتان سے پاک ہوگی، اتہام سے پاک ہوگی، پاکیزہ اور پوتر معاشرہ ہمارے گھروں میں، پریوار میں، رشتہ داروں میں جنم لے گا، اور سب سے بڑی چیز بھائیوں میں، رشتہ داروں میں محبت آئے گی، جس کی وجہ سے آج ہم ترستے ہیں کہ رشتہ داری نہیں ٹھیک بنتی، اس کی بنیادی وجہ ہماری زبان ہے۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی جنت نما بنائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں نجات دیں گے۔ تو اس کی سب فکر کریں گے انشاءاللہ۔ باقی کی 2 نصیحتیں رہ گئیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی، سنت سے فارغ ہو۔